السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسکرین پر تمامی طلباء اور طالبات کا میں دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج اردو ادب کا ایک بہت ہی بہترین حصہ، جسے ہم قواعد کا حصہ کہتے ہیں، اسے انشاءاللہ ہم سماعت کریں گے۔ آج ہم پڑھیں گے اسم عام، اس کی تعریف، اس کے معنی، اور اسم عام اور اسم خاص ان دونوں کی تعریف، اس کو انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے میں اسم کے تعلق سے بتاؤں کہ اسم کسے کہتے ہیں۔ بہت ہی آسان اور بہت ہی آسانی کے ساتھ اسے انشاءاللہ آپ یاد بھی کر لیں گے اور سمجھ لیں گے۔ یہ انشاءاللہ میری پڑھائی ہوئی باتیں آپ کو تقریباً 8ویں سے لے کر ایم اے تک کے بچوں کو انشاءاللہ کام دے گی اور مستقبل میں زندگی بھر ان کے کام آئے گی۔ اسم کے تعلق سے سب سے پہلے ہم معلومات حاصل کریں گے۔ اسم اسے کہتے ہیں جس میں کسی شخص، کسی چیز یا کسی جگہ کا ہمیں علم ہوتا ہو یا اس کے نام کا ہمیں علم ہوتا ہو، اسے ہم اسم کہتے ہیں۔ تمامی بچے سب سے پہلے اسم کی تعریف لکھ لیں کہ اسم کی تعریف کیا ہے۔ ایسا جملہ جس میں کسی شخص، کسی چیز یا کسی جگہ کا ہمیں علم ہوتا ہو، اسے اسم کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اس کی مثال کو اس انداز سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ اسم کی مثال کیا ہوتی ہے۔ مثلاً کسی شخص میں شخص کا نام آئے گا، کسی چیز میں کسی شے کا نام آئے گا، اور کسی جگہ میں کسی گاؤں، دیہی علاقہ، شہری علاقہ یا شہر آفاق علاقہ، عروس البلاد ہو، بڑے سے بڑا شہر ہو، اس کا اس میں تعین کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہم نے اسم کی تعریف جو ہے وہ ہمیں یاد کرنی ہے۔ ایسا جملہ جس میں کسی شخص، کسی چیز یا کسی جگہ کا ہمیں پتہ چلتا ہو، اسے اسم کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم اسم خاص کی طرف بڑھتے ہیں، جو اسم کا ایک حصہ ہے اور بہت ہی مشہور اور معروف ہے۔ اسم خاص کو ہم اسم معروفہ بھی کہتے ہیں۔ اسم خاص کو ہم اسم معروفہ کہتے ہیں۔ اسم خاص کی تعریف تمامی بچے سب سے پہلے لکھ لیں، اور بہت ہی آسان تعریف، جو میری بنائی ہوئی تعریف ہے، بہت ہی آسان، بہت ہی سہل، اور انشاءاللہ بڑے ہی آسانی کے ساتھ آپ اس کو یاد کر سکیں گے۔ ایسا جملہ جس میں کسی خاص شخص، کسی خاص چیز یا کسی خاص جگہ کا پتہ چلتا ہو، اسے اسم خاص کہتے ہیں۔ ایسا جملہ جس میں کسی خاص شخص، کسی خاص چیز یا کسی خاص جگہ کا پتہ چلتا ہو، اسے اسم خاص کہتے ہیں۔ اسم خاص کو معروفہ بھی کہتے ہیں، جو غیر متعین شے کے واسطے استعمال۔ اس معروفہ یہ ایک عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں جان اور پہچان کے۔ تو اس طریقے سے اسم خاص کی تعریف میں نے آپ کو لکھائی کہ ایسا جملہ جس میں کسی خاص شخص، کسی خاص چیز یا کسی خاص جگہ کا ہمیں پتہ چلتا ہو، اسے اسم خاص کہتے ہیں۔ اب اس کی مثالیں جو ہے وہ آپ لے سکتے ہیں۔ آپ اس کی مثال لکھ لیں۔ اسم خاص بنتا کیسے ہے؟ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، لیکن جب ہم اس آدمی کا نام لے لیتے ہیں تو وہ خاص ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم نے کہا آدمی ہے، وہ شخص ہے، تو وہ خاص کب بنے گا؟ جب ہم اس آدمی کا نام لے لیں یا اس شخص کا نام لے لیں تو وہ اسم خاص ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے کسی چیز
کا نام ہم لے لیں تو وہ اس میں خاص ہو جائے گا، کسی جگہ کا ہم نام لے لیں تو وہ اس میں خاص ہو جائے گا۔ اس طریقے سے ہم اس میں خاص کی مثال لکھ لیں۔ سب سے پہلے ہم شخص، پھر چیز اور پھر جگہ کا تعین کریں۔ یہ ایک سیکوینس ہے ہماری، میری سمجھ سے۔ جیسے مثال کے طور پر بچے جب اسکول میں بیٹھے ہوتے ہیں، بینچ پر بیٹھے ہوتے ہیں، کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو تصور کریں کہ میں شخص ہوں، جس پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہ بینچ جو ہے وہ چیز ہے، اور وہ بینچ جس پر رکھا ہوا ہے وہ جگہ ہے۔ تو یہ سیکوینس آپ یاد رکھیں، شخص، چیز اور جگہ۔ ان تینوں چیز میں جو ہے ہم کو اس میں خاص اور اس میں عام جو ہے وہ سمجھنا ہے۔ اگر ہم اس میں خاص کی مثال لے لیں تو اگر جو شخص بینچ پر بیٹھا ہے ہم کہیں کہ وہ شخص بیٹھا ہے تو یہ اس میں خاص نہیں ہوا، یہ اس میں عام ہوا۔ اگر ہم کہیں کہ احمد بینچ پر بیٹھے ہیں تو یہ اس میں خاص ہو گیا، اور ہم وہ بینچ کا نام لے رہے ہیں کہ وہ بینچ پر بیٹھے ہیں تو بینچ جو ہے وہ اس میں خاص کی مثال ہو گئی، چیز کی مثال ہو گئی۔ تو اسی طریقے سے چیز میں بے شمار دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ اس کا اگر ہم نام لے لیں، تاج محل لے لیں، دہلی کا لال قلعہ لے لیں، ہم نام لے لیں تو صرف قلعہ کہیں تو وہ اس میں عام ہے، اور قلعے کا نام لے لیں تو اس میں خاص ہو جائے گا۔ وہ محل ہے لیکن اگر ہم اس کا نام لے لیں تو وہ اس میں خاص ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے جو ہے یہ اس میں خاص کی مثالیں ہیں۔ اس میں خاص کی شخص میں جو ہے شخص کا نام لے لیں، چیز میں جو ہے چیز کا نام لے لیں، اور جگہ میں جو ہے جگہ کا نام لے لیں۔ جیسے وہ شہر بہت خوبصورت ہے، اور ہم اگر یہ کہہ دیں کہ بمبئی شہر بہت خوبصورت ہے، عروس البلاد ہے، تو وہ اس میں خاص ہو گیا۔ دہلی اس میں خاص ہو گیا، اور ہم کہیں کہ وہ شہر بڑا اچھا ہے تو وہ اس میں عام ہو گیا۔ جس طریقے سے یہ اس میں خاص کی مثالیں ہو گئی۔ اب اس کے بعد ہم اس میں عام کو دیکھتے ہیں، تو اس میں عام کی تعریف بھی بہت ہی آسان ہے۔ جیسے میں نے اس میں خاص کی تعریف آپ کو لکھائی کہ ایسا جملہ جس میں کسی خاص شخص، کسی خاص چیز یا کسی خاص جگہ کا پتہ چلتا ہو اسے اس میں خاص کہتے ہیں۔ اسی مثال کو محض تھوڑے سے تبدیلی کے ساتھ ہم اس میں عام میں اسے تبدیل کر دیں گے۔ آپ لکھ لیں اس میں عام کی مثال، ایسا جملہ جس میں کسی خاص شخص، کسی خاص چیز یا کسی خاص جگہ کا پتہ نہ چلتا ہو اسے اس میں عام کہتے ہیں۔ کتنا آسان ہے! تو یہ سمجھنے میں بھی آسان ہے، یاد کرنے میں بھی آسان ہے، اور سیکوینس بھی آسان ہے جو ہم نے ترتیب لگائی ہے کہ شخص، چیز اور جگہ۔ ایسا جملہ جس میں ہمیں کسی شخص، کسی چیز یا کسی جگہ کا پتہ چلتا ہو ہم اسے اسم کہتے ہیں۔ ایسا جملہ جس میں کسی خاص شخص، کسی خاص چیز یا کسی خاص جگہ کا پتہ چلتا ہو ہم اسے اسم خاص کہتے ہیں۔ اور ایسا جملہ جس میں کسی خاص شخص، کسی خاص چیز یا کسی خاص جگہ کا پتہ نہ چلتا ہو اسے اسم عام کہتے ہیں۔ اب اس طریقے سے اسم عام کی مثالیں اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے شخص میں وہ شخص، وہ لڑکا، وہ آدمی، یہ اسم عام کی مثالیں ہو گئی۔ چیز میں اگر ہم اس کی مثال لے لیں تو وہ چیز، یہ جو ہے اسم عام کی مثالیں ہو گئی۔ جگہ میں اگر ہم اس کی مثال لے لیں اسم عام میں تو یہ گاؤں، وہ شہر، وہ علاقہ، وہ دیہی علاقہ، یہ دیہی علاقہ، اس طریقے سے یہ اسم عام کی مثالیں ہو گئی۔ تو یہ بڑا ہی آسان ہے، اور اس طریقے سے جو ہے ہم اس میں خاص اور اس میں عام کی مثالیں جو ہے مثالوں کے ساتھ اسے ہم جو ہے زبانی یاد کر سکتے ہیں۔ وہ نام جو کسی شخص کی خوبی یا کمال کی وجہ سے مشہور ہو گیا ہو اسے ہم لقب کہتے ہیں۔ اس کا شمار بھی اس میں خاص میں ہوتا ہے۔ جیسے بابا اردو، مولوی عبدالحق صاحب کو بابا اردو کے نام سے جانتے ہیں، تو بابا اردو جیسے ہی ہم نے کہا تو وہ لقب کے نام سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں، تو یہ بھی اس میں خاص میں ان کا شمار ہوگا۔ اسی طریقے سے علامہ اقبال کو حکیم الامت کہتے ہیں، تو یہ اگر نام لے لیں حکیم الامت تو یہ بھی اس میں خاص میں ان کا شمار ہوگا۔ جوش ملیح آبادی جو ہے انقلابی شاعر کے نام پر جانے اور پہچانے جاتے ہیں، اگر ہم صرف یہ کہہ دیں کہ شاعر انقلاب تو یہ بھی جو ہے ان کا لقب ہے، تو یہ بھی اس میں خاص میں ان کا شمار ہوگا۔ اسی طریقے سے وہ نام جو نمایاں خدمات کے لیے حکومت یا کسی ادارے کی طرف سے کسی شخص کو دیا جاتا ہے، وہ نام جو اچھے
کام کرنے کی بنیاد پر حکومت کی جانب سے دیا جاتا ہے، اس کا شمار بھی اس میں خاص میں ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر بھارت رتن کا ایوارڈ ہے، پدم بھوشن کا ایوارڈ ہے، پدم شری ہے، نجم الدولہ ہے، دبیر الملک ہے، خان بہادر ہے، شمس العلماء کا لقب ہے۔ یہ تمام تخلص جو حکومت کی جانب سے دیے جاتے ہیں، ان کا شمار بھی جو ہے وہ اس میں خاص میں ہوتا ہے۔ اکثر شاعروں کے اپنے نام کے علاوہ ایک اور نام بھی ہوتا ہے جسے ہم تخلص کہتے ہیں شاعری کی زبان میں، تو وہ جو ہے وہاں پر جیسے آپ مثال کے طور پر لے لیں کہ شیخ محمد ابراہیم کا تخلص جو تھا وہ ذوق تھا، خواجہ میر کا تخلص جو ہے وہ درد تھا، اس طرح سے الطاف حسین حالی کا تخلص جو تھا وہ حالی تھا۔ تو یہ جو تخلص ہے وہ بھی جو ہے اس نام سے وہ جانا اور پہچانا جاتا ہے، تو یہ جو ہے اس میں خاص میں اس کا جو ہے شمار ہوتا ہے۔ اس طریقے سے اس میں خاص کی جو ہے چند مثالیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور بھی اس کے علاوہ اسم کی بہت ساری قسمیں ہیں جو خاص طور سے بچوں کو نہیں پڑھائی جاتی، لیکن آپ ایک بار سن لیں تو انشاءاللہ تعالی مزید اس میں جو ہے آپ کو رہبری اور رہنمائی آپ کی ہو سکتی ہے کہ وہ لفظ جو کسی چیز کو بڑا یا بھاری بھرکم کر کے ظاہر کرے اسے اسم مکبر کہتے ہیں۔ جیسے لوٹیا سے لوٹا لفظ ہو گیا، پتیلی سے پتیلا ہو گیا، کٹوری سے کٹورا ہو گیا، تو یہ بھی جو ہے اسے اسم مکبر کے نام سے جو ہے جانا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ لفظ جو کسی چیز کو چھوٹا کر کے ظاہر کرے اسے اسم مصغر کہتے ہیں۔ جیسے صندوق کو صندوقچہ کہہ دیا، باغ سے باغیچہ کہہ دیا، کتاب سے کتابچہ کہہ دیا، تو یہ تمام چیزیں جو ہے اسم کی جو ہے یہ بھی قسمیں ہیں، حصے ہیں اس کے۔ وہ لفظ جو کسی ہتھیار اور اوزار کے آلہ کا نام ظاہر کرے اسے اسم آلہ کہتے ہیں۔ جیسے چاقو ہے، قلم ہے، تلوار ہے، اس طریقے کی جو چیزیں ہیں، ہتھوڑا ہے، چھینی ہے اور وغیرہ چیزیں جو ہے، اسے جو ہے یہ جو آلات ہیں، ہتھیار ہیں، اسے ہم اسم آلہ کے نام سے جو ہے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ وہ لفظ جو کسی جاندار یا بے جان اشیاء کی مخصوص آوازوں کو ظاہر کرے، جاندار اور غیر جاندار اشیاء کی مخصوص آواز کو ظاہر کرے اسے اسم صوت کہتے ہیں۔ صوت کے معنی آواز، اسے اسم صوت کے نام سے جو ہے جانا جاتا ہے۔ جیسے میاؤں میاؤں، ککڑکوں وغیرہ وغیرہ، گٹرگوں، چوں چوں، کھٹ کھٹ، چھن چھن وغیرہ کی جو آوازیں ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ آوازیں۔ وہ لفظ جو کسی جگہ یا وقت کے نام کو ظاہر کرے اسے اسم ظرف کہتے ہیں۔ وہ لفظ جو کسی جگہ یا وقت کے نام کو ظاہر کرے، جگہ یا وقت کے نام کو ظاہر کرے اسے اسم ظرف کہتے ہیں۔ جیسے گھر، کتب خانہ، چوراہا، اسکول، صبح، شام وغیرہ، یہ تمام چیزیں جو ہے اسے اسم ظرف کہتے ہیں۔ وہ لفظ جس سے کسی مقام کا علم ہو اسے اسم ظرف مکان کہتے ہیں۔ جیسے عیدگاہ، اسکول، کتب خانہ، ہمارا رہائشی گھر، یہ تمام چیزیں۔ اور وہ لفظ جس سے وقت کا پتہ چلے اسے اسم ظرف زماں کہتے ہیں۔ جیسے صبح، دوپہر، شام، یہ تمام چیزیں اس میں ہوا کرتی۔ یہ تو دیگر چیزیں تھیں، اس کے بہت سارے حصے تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں، اسے بھی آپ لکھ لیں تو بہت بہتر ہوگا۔ لیکن خاص طور سے اسم میں 3 چیزیں: اسم کی تعریف، ایسا جملہ جس میں کسی شخص، کسی چیز یا کسی جگہ کا پتہ چلے ہم اسے اسم کہتے ہیں۔ اس میں خاص کی تعریف، ایسا جملہ جس میں کسی خاص شخص، کسی خاص چیز یا کسی خاص جگہ کا پتہ چلے اسے اسم خاص کہتے ہیں۔ اور اس میں عام کی تعریف، ایسا جملہ جس میں کسی خاص شخص، کسی خاص چیز یا کسی خاص جگہ کا پتہ نہ چلتا ہو اسے اسم عام کہتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ بچے انشاءاللہ اسے ضرور لکھیں گے اور اسے زبانی یاد کریں گے، اور جو بھی دشواریاں ہوں گی وہ براہ راست انشاءاللہ ہم سے رابطہ قائم کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مزید ہمارے طلبہ اور طالبات کو کامیابیاں عطا فرمائے، ہر قدم پر انہیں کامیابیاں عطا فرمائے، اور سمجھنے کی اور سمجھ کر پڑھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ ہمارے طلبہ کو مزید کامیابی عطا فرمائے۔
میں امید کرتا ہوں کہ بچے ہمارے آنے والے اگلے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔